السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین و سامعین، کیئر اسلام کی طرف سے نہج البلاغہ سے 5 حکایتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حکایت نمبر 161۔ وقال علیہ السلام ومن استبد برأیتی حلقا ومن شاور الرجال شارکہا فی اقولہا۔ جو خود رائے سے کام لے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جو لوگوں سے مشورہ کرے گا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو جائے گا۔ متون اسلامیہ یعنی قرآن کریم کے بعد تفاسیر قرآن اور انبیاء کرام کے بعد ائمہ عظام کی نصیحتوں میں مشورے کی ایک خاص اہمیت دکھائی دیتی ہے۔ خود پیغمبر اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو معصوم بھی تھے اور منصوص من اللہ بھی، مگر وہ بھی اپنے کاموں میں اپنے چاہنے والوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ لہذا مشہور ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر آپ نے ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے چاہنے والوں سے مشورہ چاہا تو حضرت سلمان محمدی یعنی سلمان فارسی نے شہر کے آس پاس خندق بنانے کی رائے دی، کہ جس کو پیغمبر نے قبول کیا اور جس کا فائدہ ناموس مسلمان کو حاصل ہوا۔ لہذا یہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال میں مشورہ ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ اپنی رائے سے کام کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور جو مشورہ کرے گا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہوگا، کیونکہ تجربہ بہرحال فائدہ پہنچانے والا ہوا کرتا ہے۔ 162 نمبر کی حکایت۔ وقال علیہ السلام من کتم سرہ کانت الخیرۃ بیدہ۔ جو اپنے راز کو پوشیدہ رکھے گا اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ متون اسلامیہ میں اپنے راز کو راز رکھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، اس لیے ایک اور مقام پر معصوم یہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ہی راز کو راز نہ رکھ سکے اور دوسرے سے منتقل کر دیا تو پھر یہ کیسے امید کرتے ہو کہ تمہارے راز کو وہ دوسرا شخص راز رکھے گا اور تیسرے شخص کی طرف منتقل نہ کرے گا۔ جب تم اپنے راز کی حفاظت نہ کر سکے تو وہ دوسرا کیسے حفاظت کرے گا؟ لہذا جو اپنے سر اور راز کو اپنے پاس اور اپنے ساتھ پوشیدہ رکھے گا وہ اس کے اختیار میں رہے گا۔ حکایت نمبر 163۔ وقال علیہ السلام الفقر الموت الاکبر، الفقر الموت الاکبر۔ فقر ایک بڑی موت ہے یا سب سے بڑی موت ہے۔ یقیناً فقیری اور ناداری انسان کو بعض وقت موت کے دہانے پر کھڑا کر دیتی ہے۔ البتہ اس قول سے یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جو فقیر ہیں یا نادار ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ، دین اور اسلام نے ان کو کمتر جانا ہے یا انہیں مرا ہوا جانا ہے، بلکہ یہ حکایت اور یہ نصیحت ہمیں وادار کرتی ہے اور متوجہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنے فقر اور اپنی تنگدستی کو دور کرنے کے وسائل تلاش کرنے چاہیے تاکہ مستغنی ہو کر ہم دوسروں کے بھی کام آ سکیں۔ حکایت نمبر 164۔ وقال علیہ السلام من قضى حق من لا يقضي حقه فقد عبدہ۔ جو کسی ایسے شخص کا حق ادا کر دے جو اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو گویا اس نے اس کی پرستش کر لی ہے۔ حکایت پہ غور فرمائیں، یعنی مومن کو ذکی ہونا چاہیے اور شعور اور عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے جو میرے حق کو مسلسل مجھ سے چھین رہا ہے اور میں اس کے حق کو برابر ادا کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی پرستش کر رہا ہوں۔ پرستش کا معنی کیا ہے؟ غور فرمائیں، مقصد یہ ہے کہ انسان کے عمل کی کوئی بنیاد ہونا چاہیے اور میزان اور معیار کے بغیر کسی عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے، یعنی مومن کا ہر کام کے لیے ایک سٹینڈ ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ اس کے حقوق کو ادا کیے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو اس کا بندے بے دام تصور کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ اس کا غلام تصور کر کے اس کے حقوق کو تو ادا کر رہا ہے
مگر اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر رہا، اور جب اس کا بندہ بے دام ہو جائے گا تو پھر اس کی گویا پرستش کیے چلا جا رہا ہے۔ لہذا غور کرنا چاہیے کہ ہمیں حق ادا کرتے وقت یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارا استحصال اور ہمارا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا ہے۔ حکایت نمبر 165، وقال علیہ السلام لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت کے ذریعے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، یعنی جن کی اطاعت ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے کہ جو خود مخلوق ہیں، مثلا والدین، اساتذ یا ہمارے بڑے اور بزرگ کے جن کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن جس وقت یہ اپنی اطاعت کے لیے خالق کی معصیت کا حکم دے دیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا گناہ کر کے مخلوق خدا کی اطاعت کریں، بلکہ اطاعت بس اسی وقت تک ہوگی جب تک وہ دین کے دائرے میں ہو، اور اگر اللہ کی معصیت کا حکم والدین بھی دیتے ہیں تو پھر اس عمل میں ان کی اطاعت کرنا ضروری بھی نہیں ہے اور بعض وقت منع بھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کلپس کم وقت میں آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہوں گی، ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب ثواب میں برابر کے شریک ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔